السلام علیکم اور کاف میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نہ تو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور نہ ہی کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی خاص ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے انتہائی اہم اور انتہائی کرٹیکل ایشو کے اوپر، جو کہ اس وقت ملک میں چل رہا ہے، اور وہ ہے ہائر ریٹ آف انفلیشن، یعنی کہ ہمارے ہاں جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان کہا جا رہا ہے بھی یا نہیں، یہ ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ مہنگائی ہے، کچھ لوگوں کے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس تو کوئی مہنگائی کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو مہنگائی ہوتے ہی یہی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو پھر تو کوئی مہنگائی نہیں ہے، اور اگر آپ کی جیب خالی ہے تو پھر مہنگائی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ خیر، دوسری طرف ہم ریئل ایشو کے اوپر بات اگر ہم کریں تو اس وقت پاکستان میں جو ہے یقیناً ایک جو عمران خان کی کرنٹ ایڈمنسٹریشنز ہے، ان کے آنے سے جو ان کی جو مختلف فسکل پالیسیز، یعنی کہ وہ پالیسیز جو کہ مختلف اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی مونیٹری پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ پالیسیز یا اقدامات جو کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ساری پالیسیز کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ریٹ آف انفلیشن ہے وہ کافی عرصے سے ایک بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس میں ڈکلائن تو ایک نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ دیکھ لیں کہ اب آپ ڈالر کے پرائز دیکھ لیں۔ ڈالر کے پرائز جو کہ ابھی عمران خان کی جب ایڈمنسٹریشن آئی تھی تو میرے خیال میں 115 یا شاید 20 کے درمیان میں تھا، اور اس وقت جو کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت 170 تک جو ہے دیکھنے کو ملی ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی کا کتنا ریٹ ہے۔ دیکھیں، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے ڈائریکٹ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ، یا جسے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جسے آپ کہتے ہیں تو اکانومک ٹرم میں، تو کرنٹ اکاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ کسی بھی ملک کا ٹوٹل جو پروڈکشن یا کوئی بھی چیز ریونیو، کوئی بھی چیز جو ملک کے اندر آتی ہے یا ملک کے باہر جاتی ہے، اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو آبویسلی پتہ ہے کہ ایک جو چیز ہم باہر سے خریدتا ہے کوئی ملک، جیسے پاکستان جو باہر سے چیزیں خریدتا ہے اپنے ملک میں ضروریات کے لیے، ان کو ہم امپورٹ کہتے ہیں، اور جو ہم اپنی پاکستان سے بنی ہوئی چیزیں جو باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں انہیں ہم ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ایک بیلنس ہوتا ہے ایک اچھی اکانومی کے لیے، جو ملک کی اچھی معیشت کے لیے ایک لیول ہونا چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارا آج کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو ہمارا کافی دہائیوں کا ہے، کافی ڈیکیڈز کا ہے، اور یہ کرونک ایشو بن چکا ہے پاکستان کا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اکثر جو ہے مہنگائی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک مرتبہ جب بڑھتی ہے تو پھر کو کم نہیں ہوتی، وہ گریجولی انکریز۔ لیکن جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس لیے کرٹیسزم کا شکار ہے کیونکہ ان کے دور میں جو تھوڑا سا وہ انفلیشن ریٹ تھا جو کہ باقی حکومتوں میں بہت ایک لمیٹڈ سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا تھا، وہ اس حکومت کے آنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہوگا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ریٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ اس میں ایک عام شہری کا تو کوئی رول نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کو کم کر سکے۔ یقیناً ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی تو ضرور ہوتا ہے۔ میں ابھی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انڈائریکٹلی ایک جو سٹیزن ہے یا میں خود جو ہوں وہ کیسے رسپانسیبل ہوں مہنگائی کو بڑھانے میں یا مہنگائی کو کم کرنے میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات جو ہے
کہ کیا جو کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ریٹ آف انفلیشن بڑھا ہے، تو کیا ان پالیسیز کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، یا ہمیں ان پالیسیز کا کوئی الٹرنیٹیو بینیفٹ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور لاسٹ اینڈ فائنل کہ اس مہنگائی کو ہم کنٹرول گورنمنٹ کو کیسے کر سکتی ہے، اور جو میرے ایک مطالعے میں جو چیز آئی ہے، جو میرا ایک انالیسس ہے اس ایجوکیشن، جو کہ تھوڑا سا میرا اکانومی کا نالج ہے، اس کی بیس پہ جو ہے میں اپنا سلوشن بھی اس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات، انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیں، انفلیشن کسی بھی ملک میں تب بڑھتی ہے جب ان کے ہاں کنزپشن زیادہ ہو اور پروڈکٹیوٹی کم ہو۔ ہماری ملک میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک گھر میں اگر کھانے والے 10 ہیں اور کمانے والا ایک ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس گھر میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا، وہاں پہ چیزیں اور زیادہ مہنگی ہوں گی، تو وہ برڈن جو ہوگا وہ اس کے جو کمانے والا ہوتا ہے ایک بندے کے اوپر، یا اس گھر کی اکانومی پہ سرٹنلی ایک برڈن پڑتا ہے۔ اسی طرح ہی ملک کی اکانومی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہماری پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو، یعنی کہ ہمارے ہاں ملک میں کمانے والے کم ہیں اور کھانے والے جو ہیں یا کنزیوم جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے دونوں لیول پہ، حکومتی لیول پہ حکومت کو ایسی پالیسیز بنانا ہوں گی کہ اس چیز کو، پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جائے، اور جو کنزپشن ہے اس کو یا تو لوکل کنزپشن یا لوکل پروڈکٹس پہ لے کے آیا جائے امپورٹس کم کر کے، یا اگر امپورٹس کرنی بھی ہیں تو آپ اپنی جو لیبر فورس ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے میں بہت سارا زیادہ کردار جو ہوتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کا ہوتا ہے، جو وہ پیسے بھیجتے ہیں یا ڈالرز بھیجتے ہیں یا ریال بھیجتے ہیں، تو اس سے ہماری اکانومی تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری زیادہ تر پاپولیشن باہر گئی ہے وہ انسکلڈ لیبر ہے، یعنی کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک سلیوری کے لیول پہ کام کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اسکلڈ نہیں ہے، صحیح ہے، اور لو لیول کے کام وہاں پہ کرنے پڑتے ہیں ان کو۔ تو اس کے لیے جو پالیسیز ہونی یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی ہر بندہ، تمام لوگ اپنی فیملیز میں جو ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ بس جی بچے کو چھوڑ دیا جائے، وہ کمائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، پڑھ کے کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ صرف ایک ٹیبوز بنے ہوئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھی ماں باپ چاہے جتنے غریب ہوں چاہے جو ہوں، بچے کی ایجوکیشن تو نہیں رکتی اور نہ وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ایک اننیسیسری سٹیپ ہے جو کہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہم کر کے جو ہے اپنے اس مہنگائی کے اوپر قابو کرنے کے لیے ایک انڈائریکٹ سٹیپ ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی اس طرح کے پالیسیز اپلائی کرنی پڑیں گی کہ وہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے اور کنزپشن کو ریڈیوس کرے۔ سب سے پہلی تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کرنٹ گورنمنٹ کی ہم کریں گے، کیا کرنٹ گورنمنٹ کے کیا یہ جو ٹیکسز انکریز ہے یا ڈیلی بیسس پہ پیٹرولز کی قیمت بڑھتی ہیں، اس سے جو مہنگائی کا ایک سیلاب سا آ جاتا ہے اور چیزیں دگنی ہو جاتی ہیں، اس سے کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے، یا کیا گورنمنٹ کی کیپیسٹیز میں ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا کہ یا نہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اپنی بیسٹ پالیسیز اس کام کے لیے لگا رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے، ہمارا سسٹم ہے، اس میں ایک چینج نہ آنے کی وجہ سے جو ہے ان پالیسیز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کب سے ایک ٹیکس بڑھا رہی ہے اور انٹل انلیس کہ اب دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ چلی گئی، آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ دیکھیں کوئی یہ پالیسیز کا کوئی ابھی شارٹ ٹرم تو بینیفٹ نظر نہیں آیا،
الٹا انفلیشن ریٹ بڑھ ہی رہا ہے۔ اسی لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کو سسٹم کے اندر ایک کوئی بھی پالیسیز جو کیسے گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ زیادہ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ سسٹم کے اندر جب تک چینج ایک ڈائریکشن نہیں ہوگی تب تک ان پالیسیز کا جو ہے اسی طرح ہی کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا، اور جو ہمارا یہ ایک مہنگائی کا جو پہاڑ ہے وہ اور زیادہ اونچا ہی ہوتا جانا ہے، اور اس سے مہنگائی پہ کوئی اتنا خاص اثر نہیں پڑنا۔ فائنلی سلوشن کی اگر ہم بات کریں، سلوشن تو یہی ہے کہ آپ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ملک میں اپنا ایجوکیشن ریٹ ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اسکل لیبر ہوگی، جو بھی لوگ باہر جائیں گے وہ پڑھے لکھے ہوں گے، اور ایک اچھا ریونیو جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ جو ہیں وہ واپس ہمارے ملک میں آئیں گی۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم خود ایک انسان خود جب رسپانسبلٹی یہ لے گا کہ وہ ایک اس سٹیزن ہے اس ملک کا، تو وہ ڈائریکٹلی اس ملک کی اکانومی کے لیے ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے، تو تب جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو ہر انسان ایک رسپانسبل انسان کی طرح بننے کی کوشش کرے گا۔ ایک ہمارا پروڈکٹیوٹی لیول ود ان دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا بارڈرز دونوں طرف جو ہے ایک نارملائزیشن کی طرف آئے گا۔ تو ان چند سلوشنز کو اگر میرے خیال میں اگر ہم اچھے طریقے سے فالو کریں تو ہمارے ہاں بہت کچھ ہی عرصے میں جو ہے یہ چینج جو ہے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ریٹ کبھی بھی کم نہیں ہوتے، انفلیشن جب ایک مرتبہ بڑھ جاتی ہے تو وہیں پہ مینٹین ہوتی ہے، کم ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں بھی اس چیز کو مینٹین کرنا ہے۔ گورنمنٹ تو کرے ہی کرے پالیسیز جو اس کی ہوں گی، لیکن جو ہماری پالیسیز جو ہم ایک سٹیزن ایک شہری کے طور پر کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ایز اے بزنس مین اننیسیسری چیزوں کے اندر جو ہے بڑھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور ایز اے اسٹیٹ مین پولیٹیشنز کو ایک جو ایفیکٹو ریگولیشن ڈالنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر 2 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اگلے دن رکشے والا 20 روپے کرایہ بڑھا دیتا ہے، صرف اس چیز کے لیے کہ وہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک اخلاقی طور پہ غلط بات ہوتی ہے، اور پھر ہم دوسری طرف اگر ہم کنڈیم کرنے جائیں گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ آخر کسی درخت سے تو پیسے اتار کے انہوں نے چلانا نہیں ہے، انہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے اسی بیسس کے اوپر کہ انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کر کے ہی جو ہے ملک کے اوپر چلانا ہوتا ہے، اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکسز بڑھاتے اور کم۔ ہم آلریڈی ٹیکس پے کی ہماری جو ہے عادت نہیں ہے۔ دوسرا اگر ہم اس طرح کریں، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جو ہے ایک سبسڈائز چینی گورنمنٹ نے پیسے کم کر کے باہر سے چینی منگوائی، امپورٹ کی کہ عوام کے اوپر اس پرائز کے اوپر دے دی جائے، تو اس کو بھی جو بزنس مین ہے ہمارا، ابھی ملتان میں ایک پکڑی گئی تھی جو ریڈ ہوئی ہے، اس میں جو ہے پتہ نہیں کتنے ٹن جو وہ برآمد کی ہوئی چینی کو جو ہے انہوں نے سٹور کیا ہوا تھا، تاکہ فردر اگر کوئی 1 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم 6 روپے چینی مہنگی کر کے دے دیں گے۔ تو یہ جب تک ہمارے بزنس مینز کا یہ ایٹیچیوڈ رہے گا، خدا کے لیے ایک بات سوچیں، میں تمام بزنس مین کو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے شہری ہیں، یہ آپ کے ہمسائے ہیں، اور آپ اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے اس ملک میں تو آپ کا ملک ترقی تو کرے گا نہیں کرے گا، لیکن آپ کے ملک میں جو ایک پراسپیرٹی ہے وہ بھی دور تک کہیں نظر نہیں آئے گی، اور جو ہی ایک اخلاقیاتی طور پہ جو ہے غلط بات بن جاتی ہے کہ ہم چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ایک چند پروفٹ کے لیے، تھوڑے سے پروفٹ کے لیے۔ ہمیں ایک اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ایک عام آدمی جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک برڈن پر ہے۔ ہوپ کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ملتے ہیں اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔